بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے کہیں جانا بھی ہے لیکن ناغہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ سبق ہو جائے تاکہ ناغے کی بے برکتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کل بھی یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ آپ کوئی بھی معاملہ کرتی ہیں، شریعت نے آپ کو کچھ آپشنز دی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے خیار شرط، کہ آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو آپ یہ اختیار رکھ سکتے ہیں کہ یار مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں، 3 دنوں کا ٹائم دے دیں، میں 3 دنوں کے اندر آپ کو کنفرم جواب دے دوں گا، آپ میری طرف سے اس معاملے کا بھی کچھ کمپلیٹ یا پختہ نہ سمجھیں۔ دوسرا جو ہے وہ خیار وصف کہلاتا ہے۔ خیار وصف یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز خریدی تھی کسی خاص صفت کی بنیاد پر، کوئی کوالٹی کی بنیاد پر، لیکن گھر جا کے پتہ چلا کہ جو چیز میں نے خریدی ہے اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ فنکشن بھی ہے، یہ فنکشن بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن گھر جب گئے اس چیز کو جب کھول کر دیکھا تو اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسے کہ آج کل لوگ آن لائن چیزیں منگواتے ہیں نا، تو جب آن لائن آپ کو وہ دکھائیں گے، یقین جانے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ مکس کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ ویڈیو قریب لے جاتے ہیں، کیمرہ دور کر دیتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن وہ آن لائن چیز اب آپ کو گھر میں آتی ہے تو آدمی کی طبیعت آف لائن ہو جاتی ہے، اور سب وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، دکھائی کچھ اور چیز آئی کچھ اور۔ تو ایسی چیز آپ واپس کر سکتے ہیں کیونکہ جو مرغوب وصف تھا وہ اس کا فوت ہو گیا۔ تیسرا ہے خیار روبیہ۔ کوئی چیز ایسی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بیچنے والے کو اگر یہ کہہ دیں کہ حضرت ٹھیک ہے میں نے یہ زمین نہیں دیکھی، میں نے یہ گاڑی نہیں دیکھی، میں نے یہ پلاٹ نہیں دیکھا، میں نے یہ موبائل نہیں دیکھا، اگر یہ میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس میں مجھے کوئی گڑبڑ نظر آئی تو پھر آپ اس سے خفا نہیں ہوں گے، میں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا یہ معاملہ میں کیا کروں گا، ختم کروں گا۔ آپ اس بات پر کسی کو گواہ بھی بنا لیا کریں تاکہ بعد میں وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ جی ہے بتانا خبر نہ کرے نہ خبر اس کا نہ کریں، تو آپ اسے کہیں کہ یار یہ جو چیز ہے میں نے دیکھی نہیں، تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز تو بڑی زبردست ہے لیکن اس کے اندر تو بہت زیادہ خرابی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خیار روبیت، آپشن بیسڈ آن سائٹنگ۔ سائٹنگ کے بعد اگر آپ اس چیز کو واپس کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا شریعت نے ہمیں آپشن دیا جس کو کہا جاتا ہے خیار عیب۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی چیز اگر کسی کو بھی دے گا اس کے اندر مسلمان اور کافر کی تمیز شریعت نہیں ہوتی۔ اسلام کو یہ کہتا ہے کہ آپ جس کو بھی کوئی چیز دیں بس آپ انسانیت کی بنیاد پر دیں، اس میں کسی قسم کی کھوٹ ملاوٹ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے تو خریدنے والے کو بتا دیں کہ اس چیز کے اندر یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ خریدتے ہیں نہیں خریدتے، آپ کی مرضی۔ اگر بیچنے والے نے عیب نہیں بتلایا اور اسی عیب کے ساتھ چھپ کر وہ چیز اس میں لے لی تو شریعت کہتی ہے کہ اس میں میں نے کل بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من باع عیبا، جس نے کوئی ایسی چیز بیچی کہ اس کے اندر عیب تھا، لم یبینہ، بیچتے وقت اس نے خریدار کو بیان بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں، لم یغل فی مقت اللہ، یہ کاروبار کرنے والا، یہ بزنس کرنے والا، یہ دکان چلانے والا، یہ انویسٹر جو ہے اللہ رب العزت کی مسلسل ناراضگی میں رہتا ہے۔ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، اور اللہ رب العزت کے فرشتے اس آدمی پر اور اس کے کاروبار کو لعنت برساتے رہتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ بھی خفا ہو، اس کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی بازار میں ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں آلو خود آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں کہ امیر صاحب لاسٹ والا پودے پکا لے جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہ بھی دکاندار دیکھے ہیں کہ جن کو اپنے کاروبار پر
اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، وہ کہتے ہیں فکری والا یا شفر والا دو چیز تمہیں پسند ہے وہ تو ٹینشن کی بات ہی نہیں، ادھر سے اٹھا کر دیتے ادھر گھر میں لڑیں اتنے بھی کیا چیز گندی چیزیں اٹھا کے لائیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا آئنسٹائن کا بچہ ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا کھلاڑی ہوں۔ مجھے کچھ عرصے پہلے کوئی دوستوں نے بتایا کہ ہمارے بازار میں یہ بات چل رہی ہے کہ جس کو جھوٹ نہیں بولنا آتا، جو جتنا بڑا ڈیسیور نہیں ہے، جتنا بڑا لائر جھوٹا نہیں ہے، اس پہ کاروبار نہیں کر سکتے اس بازار یہ۔ ارے بھائی ہم تو شریعت پہ دیکھیں گے نا کہ ہم اپنے عرف پہ دیکھیں گے، مرنا نہیں ہے کہ اللہ کو جواب نہیں دے رہے۔ اگر ایک دفعہ مجھے گریڈی والے نے کہا کہ قاری صاحب یہ اصول جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ اصول بازار میں نہیں چلتے، میں نے کہا چھت اور مہرنی اپنا بند کرو، کیسے نہیں چلتے؟ پہلی مرتبہ تم یہاں پر کاروبار کرو، کیا اس سے پہلے دنیا میں کاروبار نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے کاروبار نہیں کیا؟ تابعین نے نہیں کیا؟ سب نے کیا نا۔ آپ کو مسئلے کا حل بتاتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خود مل کے کھاؤں گا تو میں نے جو آم کا ریٹ 500 روپے کا لیا ہے اس میں تو مجھے کوئی نفع ہی نہیں ہے اور اس میں تو 8-10 دانے گندے نکل آتے، تو ارے بھائی تم اپنی چیز کی قیمت زیادہ کر لو۔ اگر بازار میں وہ آم 100 روپے کا تم 150 کا بیچو گے، طریقہ ہے کہ نہیں؟ 150 کا بیچو، لیکن آپ کسٹمر کو اختیار دے دیں کہ حضرت آپ اپنی پسند سے خود آ رکھیں۔ انشاءاللہ جب کچھ عرصے میں لوگوں کا اعتماد آپ کو بن جائے گا، لوگ تو یقین جانے پیسہ دیتے ہیں ایسی بھی بات نہیں، لیکن چیز نہیں ملتی۔ الحمدللہ پیسہ سب دیتے ہیں ایسی بھی بات نہیں، لیکن پسند کی چیز تو ملے تو آپ اپنی کمی اس سے پوری کریں۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عیب والی چیز آپ اگلے کو بیچ دیتے ہیں، بعد میں فخر بھی کرتے ہیں کہ بس سڑے میں ٹنکا کر لو، سڑے میں تب تو اور اثر لو۔ اللہ معاف کرے، جس معاشرے میں جھوٹ بولنا اور جس معاشرے میں دھوکہ دینے کے اوپر فخر کیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ وہ ترقی کر سکتا ہے؟ اور دوسرے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غش فلیس منا۔ میں نے تقریباً کل اس کے کافی ترجمے دیکھے، سب نے فرمایا کہ ہم نے ترجمہ دیکھا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ انگلش کے لیے میں نے ترجمے دیکھے، تقریباً محدثین نے جو انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے بڑا پیارا ہے۔ فرمایا کہ whoever deceive us, whoever deceive us is not one of us۔ تو انگلش میں ڈیسیونگ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ کسی کو بھی آپ دھوکہ جس نوعیت کا دیں، جس قسم کا دے دیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا، دھوکے باز میرا امت ہی نہیں ہو سکتا۔ آج دھوکے کی مختلف شکلیں جو ہیں ہماری مارکیٹوں میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرعی اسلامی دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ میں کافی عرصے سے اس حدیث پہ سوچتا رہتا ہوں، وہ حدیث آپ نے بھی یاد بھی کی ہوگی، کافی مرتبہ سنی بھی ہوگی۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا اور امانت دار تاجر کل کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب میں حیران اس پر ہوں کہ یہ حدیث کسی عالم کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی بڑے شیخ اور حدیث کے بارے میں نہیں ہے، لیکن حدیث کس کے بارے میں ہے؟ تاجر کے بارے میں ہے، بزنس مین کے بارے میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی کا مقام اتنا بلند ہے تو وہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ وہ کام اتنا کئی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ایسا تاجر مل جائے جو کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ باقی مجھے ڈر اس بات پہ لگتا ہے کہ شاید ہماری دوسرے مسلمان بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ پیمانوں میں کمی کرنا اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اب ذرا آگے ہم اس بات کو پڑھ لیتے ہیں، خیار عیب۔ آپ نے چیز بیچتے وقت اپنے خریدار کو بتا دیا تھا کہ اس چیز کے اندر یہ فالٹ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اب وہ آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عیب کی وجہ سے آپ قیمت کم کر دیں، گھر لے کر جانے کے بعد اس میں دیکھا، یا تو وہ کیا کر دیں کہ پوری چیز آپ کو واپس کر دیں، اور یا تو پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص دیا ہے، اخلاق دیے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ پیسے کیا کر دیں،
چھوڑ دیں، یا تو وہ پوری چیز اپنے پاس رکھے گا اور یا تو پھر وہ معاملہ ہی ختم کر دینا چاہیے۔ خیار عیب کے بدلے میں صلح کرنا، یہ ذرا سمجھ لیجیے کہ میرا پیارا مسئلہ صفحہ نمبر 53 پہ ہے۔ اگر بیچنے والا بائع سیلر چیز کے عیبدار ہونے کا اقرار نہ کرے، وہ کہتا ہے یہ چیز آپ لے کر گئے تھے، یہ مسئلہ میرے پاس پیدا، سمجھو میرے پاس پیدا، یہ آپ گھر لے کر گئے، یہ مسئلہ آپ کے پاس پیدا ہوا ہے، میرے پاس اس چیز میں مسئلہ نہیں تھا۔ اور خریدار جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ حضرت میں جب چیز لے کر گیا ہوں تو میں نے گھر میں یوز کیا، اس کے اندر بھی مسئلہ آ رہا ہے، میرے یہ چیز اب میرے کام کی نہیں ہے، میں کیا کروں، اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے۔ تو آپ اشارہ کر لیں کہ یہ عیبدار چیز کائنڈلی آپ واپس کر لیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز 200 روپے کی تھی نا، تو میں اپنے 50 روپے آپ کو خود چھوڑتا ہوں، کیا چھوڑتا ہوں، یا 100 چھوڑتا ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے 100 روپے دے دیں، زیادہ سمجھ آتی میری بات؟ خریدنے والے نے اپنا حق کیا کر دیا، خود چھوڑ دیا، یار یہ میرے کام کی نہیں ہے، آپ کے پاس اور لوگ آتے ہیں آپ سے چیز لے لیں گے لیکن میرے گھر میں یہ چیز ضائع ہو جائے گی، ارے بھائی 2 لاکھ کی ہے، 200 کی ہے، آج مجھے 200 نہ دیں، 150 واپس کر دیں، یہ چیز اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عیب کے بدلے میں صلح کر لینا۔ آپ نے بس صلح کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیا، تو یہ معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، صفحہ نمبر 54 پہ دیکھیے گا کہ میں اس کے تمام امید کے ساتھ اس کو خرید رہا ہوں، یا یہ کہا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح سر میں کل مثال دی کہ ہم جب نیلامی کرتے ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ کے ایسٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پر بس ہم اگلے بچے دیتے ہیں کہ یہ فرنیچر ہے، یہ گاڑی ہے، بشرطہ مخمخ ملار ہے، یہ گاڑی ہے، بس آپ نے فرنیچر لینا ہے یا نہیں، ایز از ویئر از، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نیلامی والے اس پر۔ تو اس کے بعد اگر وہ آدمی چیز دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، یا اپنے ساتھ کوئی قابل لوگ بھی لے آتا ہے، اس طرح میں نے پچھلے سال دیکھا تھا یہاں پہ بھی یہ فرنیچر کا وہ لگا تھا، تو انہوں نے ہمارے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا، میں نے کہا یہ فرنیچر پڑے ہیں، آپ قابل ترین لوگوں کو لے کر آئے، فرنیچر آپ ان کو دکھا، آپ کاریگر کو لاتے ہیں، ہم اس پہ خطر نہیں ہوتے، جو فرنیچر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آ کے ہمارے ساتھ کیا کر لیں، بے شرا کر لیں۔ تو وہ مجھے صاحب خفا نہیں ہوتے، چاہے آپ تجربہ کار آدمی کو لے جائیں نا، وہ کہتے ہیں لینی ہے پہلے نہیں لینی تو تھوڑا بس ہم آگے کسی اور کو یہ سیل کر دیں گے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ جب واپسی ممکن نہ رہے تو مشتری کا کیا اختیار ہوگا پر مشتبہ سے صفحہ نمبر 55۔ مشتری کہتے ہیں خریدنے والا، بائع کہتے ہیں بیچنے والا۔ ٹھیک ہے، ایک معاملہ آپ کا ہو گیا، ایک چیز آپ نے خریدی ہے، اس میں کوئی عیب اور فال نکل آیا، شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی چیز واپس نہیں کر سکتے، آپ معاملہ ختم نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ عیبدار چیز اور کلیئر چیز کے ریٹ میں جو ڈفرنس آتا ہے آپ اپنا ڈفرنس کیا کر لیں، وہ اس سے آپ لے لیں۔ مثال 200 روپے کی چیز ہے، وہ جب آپ گھر لے کر گئے اس کے اندر عیب تھا، اس کی قیمت 150 روپے بنتی ہے، اس نے کتنے لیے تھے آپ سے، تو دونوں کے درمیان کتنا فرق آ گیا، 50 روپے کا، آپ اس سے 50 روپے لے لیں۔ جی ہاں، خریدنے کے بعد گھر لے کر آئے تو کوئی نیا عیب اس میں پیدا ہو گیا۔ ماشاءاللہ منڈی سے جانور لے کر آئے، اس وقت غور سے دیکھا نہیں، جب ذبح کر رہے تھے تو پھر پتہ چلے کہ اس میں تو بڑے مسئلے ہیں، اب وہ آدمی نہیں لے گوشت آپ سے، وہ لے گا وہ چمڑا آپ سے، وہ کبھی نہیں لے گا۔ آپ جا کے اسے یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، چیز کا بھی گوشت کو ہم نے ہر حال میں استعمال کرنا ہے، لیکن جو دھوکہ آپ نے دیا ہے آپ ہمیں اتنے پیسے واپس کریں، کم سے کم کچھ تلافی تو ہو جائے۔ جی جی ستو کو خریدنے کے بعد ٹھیک ہے، یہ پیاری مثال ہے، آٹے کی مثال، آپ بازار سے آٹا لے کر آئیں گے ماشاءاللہ،
آٹے کی بوری لے کر آئے, آٹے کی بوری کھول دی, کھولنے کے بعد جب آٹا گوندا تو پتہ چلا اس میں تو ریت ہے, اس میں تو اور کوئی مسئلہ ہے, ابھی تو پڑوس گڑ سے بھی نہیں. بس آپ سمجھتے ہیں ہر ایک کے گھر میں مسئلہ کوئی نہ کوئی آٹے میں مسئلہ آتا رہتا ہے, اب کیا کریں گے؟ تو ایسے صورت میں وہ کہے گا اب تو بوری کھل گئی ہے, میں تو واپس نہیں کرتا, مجھ سے کھلی ہوئی بوری کھول لے گا. تو آپ کو سمجھے گا وہ کھلی ہوئی بوری نہیں لے گا, تو آپ نے جو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, 3000 کی آٹے کی بوری ہے, یہ والی میں نے حساب لگایا ہے تو یہ بازار میں 2000 کی بک رہی ہے, مجھے 1000 روپے واپس کرنا چاہیے. اگر وہ جرگے کے لیے راضی ہوتا ہے تو بس انشاءاللہ تکامل معاملات میں بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جی جی ٹھیک ہے. خام مال کی مثال آپ یہ رہے جیسے کہ سونا ہے آج کل بڑا شکر بیرے مگر بیرے میں نکل رہا ہے سبحان اللہ سے, آپ نے جا کر وہ لے لیے, جب یہاں پہ بنایا تو پتہ چلا وہ سونا نہیں ہے, وہ تو اور کوئی چیز ہے. ادھر پیسے جو دے دیے سب کچھ دے دیے, میرا ذہن یہ تھا کہ میں بہترین قسم کا اس سے کوئی زیور بناؤں گا, لیکن وہ تو زیورات بنانے کے قابل ہی. اب ہم کیا کریں؟ وہ کہے گے کہ ماں پاپا کا ڈسکاؤنٹ کرتا رہا, ڈسکاؤنٹ میں پڑا ہوا, لیکن میں نے تو آپ کو عید دی تھی. تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے, پھر آپ اس سے اپنے درمیان کا ڈفرنس لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرے عزیز شریعت نے آپ کو ایک اور اختیار بھی دیا ہے, سبحان اللہ, کیا خوبصورت مذہب اللہ نے دیا کہ کسی جگہ کوئی نقصان نہ ہو. سبحان اللہ, نہ بیچنے والے کا نہ خریدنے والے کا. دھوکے کی وجہ سے اختیار, اس کو کہا جاتا ہے آپشن ڈیو ٹو ڈسیپشن. آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا, مثلا یہ پڑھیے گا, یہ عبارت بڑی خوبصورت ہے. بائیں کے لیے بشرطے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو. ٹھیک ہے فیاض بھائی, بڑی جملے آپ سمجھے کہ آپ کے مارکیٹ کا ایک ریٹ چل رہا ہے, تو وہ ریٹ آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ بس سارے لوگ جو ہے نا شیٹ جو ہے وہ 50,000 کی بیچ رہے ہیں تو آپ 50,000 کی کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ 55 کی بھی بیچ سکتے ہیں, 45 کی بھی بیچ سکتے ہیں, اوپر بھی, لیکن کم سے کم حضرت وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہو کہ زیادہ جھٹکا آنے والا ہے. چلو 55 تک صحیح ہے, 60 تک صحیح ہے, لیکن اگر 50,000 والی شیٹ آپ کو مجھے 95,000 کی دیکھتے ہیں تو یہ آپ نے بڑا غلط کیا. چلو مارکیٹ سے تھوڑا بہت ڈفرنس ہوتا ہے نا, اس کو شریعت کہتی ہے غبن یسیر. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے لفظ پہلے کبھی سنا ہے غبن؟ غبن غبن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت غبن کے کیس میں پکڑا گیا ہے. غبن اصل میں کہتے ہیں دھوکے کو, بیسیکلی دھوکے کو کہتے ہیں. تو غبن اگر یعنی ڈفرنس تھوڑا ہو, مارکیٹ سے زیادہ نہ ہو, تو معاملہ عمل سے چل جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غبن فاحش. غبن یہ قصہ خراب ہے. ایک چیز مارکیٹ میں 50,000 کی ہے, 10 لوگوں سے ہم نے ریٹ لیا, ایک کہتا ہے 52, ایک کہتا ہے 55, ایک کہتا ہے 45. سب سے زیادہ جس نے ریٹ لگایا اس نے 60,000 کا لگایا تھا. جیسے ابھی گرمی آ رہی ہے نا, تو آپ پر ذرا اے سی میں سے جا کر دیکھیے گا, لیکن وہی چیز جو تقریباً 10 دکانداروں سے میں نے پوچھی ہے, 60,000 سے زیادہ مہنگی مجھے کسی نے, لیکن اس ظالم کے بچے نے دیکھا کہ پہلی سب کو پتہ نہیں ہے, وہ چیز اس نے مجھے 98,000 میں بیچی ہے. اب یہ اس نے غبن یسیر کیا یا غبن فاحش کیا؟ غبن فاحش کیا. غبن فاحش کی بنیاد پر شریعت آپ کے اس معاملے کو وہ نہیں کہتی. آپ چیز اٹھا کر اس کو منہ پہ جاتی ہیں کہ حضرت بتا کہا اور کوئی چربی کے دامات کے وہ لوگ ملے کہا کہ میں نے تمہیں بکرا نہیں ملا تھا کہ سارے جو ہے چھری رکھتے ہوئے کر لی. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنا نقصان پورا کرنا تھا. تو حضرت صرف میں ہی آپ کو ملا تھا, اللہ نے کی بھائی ہمیں نہیں کیا, کوئی نہیں سمجھ آتی یہ بات. تو یہ ٹرمینالوجی سیکھ لیں, ایک غبن یسیر ہوتا ہے, ایک غبن فاحش. غبن فاحش شریعت میں جائز نہیں ہے, غبن یسیر یعنی ہلکا پھلکا ڈفرنس ہو تو سمجھ جاتا ہے. جی
سب تمام تاج برادری کا کہ اگر بھی چھوڑا خنیم وہ یہ چڑا خنیم خن کو مانے جو کوئی خود دو رہا تیز امینہ کی ہوگی سمجھ آئی کچھ تو مکہ کہتے ہیں دو رہتے ہیں چھوڑ گئی مل لگا یقی یہ ظالم نبی کو پورا ڈائریکٹ قبر گیا رفی سہتا ہے پر سمجھ آئی مل گئی پیاری بات ہے بہت پیاری بات ہے آپ 3-4 جگہوں سے ریٹ لے کر تاکہ یہ ساتھ میں مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آگے پیچھے بھی گھوم کر آئے جی روز آواز سے کہنے کا کہ دور تک جنات کا آواز ہے شبش ہاں ماشاءاللہ کچھ ذرا برگر فیملی والے یہ اور دن دن کو غمہ نے فائد کو لذیذ بھی کہتے بشیرہ قیام اور اطلاع مفت تسیلی رضا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پروفیسر صاحب ان کو خبر خواہش اور اسیر سے بحثی نہیں ہوتی لوگوں کہتے ہیں 1 لاکھ کی ہے 2 لاکھ کی شہرت ہے اور روایت کی بھول تو جب تم خود ہی راضی ہو تمہیں اپنے نقصان کی فکر ہی نہیں ہے تو نو ٹینشن لیکن یہ تمہارا پرسنل نقصان ہے اپنا نقصان کرنا چاہتے ہو بالکل کرو لیکن آگے جو 2 مسئلے لکھے ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیے مستثنا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اپنا نقصان کرتے ہیں 100 مرتبہ کریں مارکیٹ میں ریٹ بھی نہیں لیا خود بھی نہیں لیا ظالم آدمی نے 50,000 کا جو ہے کولر جو ہے آپ کو 1 لاکھ کا بیچ بھی آرام ماشاءاللہ خوش ہے مجھے خیر خبر ہے ترقی میں میں پخلا ہوا ہے لیکن اگر آپ کسی یتیم کے سرپرست ہیں جس کے کوئی یتیم آپ کے اندر میں ہے اس کے لیے آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی کہ یہ میری یتیم بھتیجی ہے یہ میرا یتیم بھتیجا ہے یہ میرے یتیم خاندان والے ہیں اس کے لیے غمن خواہش سے کوئی چیز خریدی شریعت آپ کے اس معاملے کو کبھی بھی جائز قرار نہیں کیوں یہ تمہارا اپنا نقصان نہیں ہے تم نے دوسرے کا بہت بڑا نقصان کیا یتیم کے پیسے حرام کے پیسے نہیں تھے اپنا نقصان کرتے 100 مرتبہ کرو وہ یتیم کا والد جو فوت ہو گیا اس نے اس کے لیے بچوں کے لیے پیسے چھوڑے تھے کہ تم 50,000 کی چیز وہاں سے 1 لاکھ کی لاکھ کرو تو یہ والا معاملہ نہیں ہوگا اسی طرح میرے عزیزوں اگر کوئی چیز وقف جائیداد ہے یا بیت المال کی کوئی چیز ہے سرکاری کوئی چیز ہے اب جاتے ہیں سرکار کی طرف بھی جائے نا سرکار کو تو ہم نے ماشاءاللہ اپنی پراپرٹی سمجھا گیا ارے بھائی سرکاری کوئی بھی چیز ہے یہ سرکار کی چیز کس کی ہوتی ہے پوری قوم کی ہوتی ہے نا ہمارے آفیسرز کی ہوتی ہے پوری قوم کی ہے نا پورے قوم کے پیسوں سے ٹیکسوں سے سارا نظام چل رہا ہے اب اگر وہ چیز 50,000 کی ہے زبردست چیز ہے آپ نے آ کر وہ چیز 20,000 میں بیچ دی ہے کتنا ہی کس کا نقصان کیا سرکار کا کیا تو کس نے کہا سرکار کا نقصان کیا تو ایسا معاملہ جس میں آپ بیت المال کو نقصان پہنچاتے ہیں غمن خواہش کے ساتھ یا کوئی وقف جائیداد ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے میں آپ کو اس کی اور مثال دیتا ہوں فار ایگزامپل یہ جو پھٹے پڑے ہیں یہ کس کی مسجد کے ہیں نا وقف کے ہیں نا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قاری صاحب اور ہماری مسجد میں پھٹوں کی ضرورت نہیں ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بیچتے ہیں اور اس کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے وہ مسجد کے چندے میں ڈال دیں گے کوئی اور یوز کر لیں گے ٹھیک ہے پھٹوں کا ریٹ لگایا 8-10 بندوں سے سب نے کہا کہ یہ 3 پھٹے اگر آپ بیچیں گے تو 5,000 دیں گے ایک میں ریٹ دیا 4,500 ایک میں ریٹ دیا 6,000 6 اور 4.5 کے درمیان ہی تھا ماشاءاللہ حضرت کتنے میں بیچ کر آ گیا 1,500 روپے میں بیچ کر آ گیا ٹھیک ہے یہ معاملہ غلط کیا ہے نا یہ وقت کی چیز ہے بیت المال کی چیز ہے یہ تمام غریب سردار والوں کے خون پسینے کی کمائی کی چیز ہے اس طرح کا معاملہ کرنا جس میں کسی دوسرے کا نقصان جائز ربی مثالیں کا سمجھ میں آ رہی نہیں بات ماشاءاللہ جی دھوکے کی وجہ سے صفحہ نمبر اس پہ پڑھیں ماشاءاللہ کبھی کبھار کو دیکھنے والا دھوکہ دیتا ہے اور بعض اوقات خریدنے والا بھی وہ بھی کھلاڑی آدمی ہوتا ہے کیا کس طرح دھوکہ دیا اس نے خریدنے والے نے دیکھنے والے کو کیا بتایا میں
दुकानदार लग रहा है मुझे मेरे ख्याल में, नहीं समझे? नया दुकानदार है और माशाल्लाह खरीदने वाला पुराना ऑलराउंडर आदमी है, उसने इतनी कसम है, ये चीज ये तो 100 रुपए की, आप क्या करें? हाँ मैं तो बहुत बेचारे को थक गया। हमेशा आप हमें थकते हैं जरा थोड़ा, आज हम भी थोड़ा आपको जरा है क्या नहीं ये बात? तो ऐसी चीज में कि ये अक्सर पता है मामला कहाँ होता है, कहाँ पर होता है मामला मेरे साथ पता है कहाँ होता है? ये जो मालिक नहीं होता ना, मालिक के साथ जो वर्कर्स होते हैं, उसके साथ जो काम करने वाले उसके शागिर्द होते हैं, बाज़ औक़ात शागिर्द में कोई मसला गिरता है। अब शागिर्द को पता नहीं होता, वो नया नया 100-200 रुपए घड़ी पर लगा होता है। अब एक आदमी आकर कहते हैं ये स्पेयर पार्ट्स है, जब समझ 100 रुपए छेगा, अरे बराबर तो गिन चो। वो जब मालिक आता है चीज कितनी की बेची है, अरे सर जी माँ 100 रुपए की, आशा देना पहले फसल जरा जमीन बचे 300 रुपए से माँ वाले पसंद पसंद खर्च करा, समझ गए सर मिसाल इसकी। तो इस किस्म का मामला फिर खत्म करने की भी इजाजत है, क्योंकि यहाँ किसको धोखा नहीं दिया बेचने वाले को। तो शरीयत कभी भी नहीं चाहती कि या तो बेचने वाले को धोखा मिले या तो दोनों अलहमदुलिल्लाह निजाम चलता है। बस आखिरी बात, हमारा दर्स इस पे खत्म हो रहा है, इसको सीखिएगा। इसको कहते हैं इकाला, क्या कहते हैं? काला नहीं, इकाला। इकाले को इंग्लिश में कहते हैं डील कैंसलेशन। क्या कहते हैं? आपने डील की कैंसलेशन की, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे आपने कुछ दुकानदारों की दुकान के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा कि खरीदा हुआ माल लिखा है ना, अब इसको बर्बाद करके एक मरतबा सौदा हो गया, मामला हो गया, फिर बेचने वाला और खरीदार अपनी मर्जी से एक तरफा उस मामले को खत्म नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि खरीदने वाला कोई चीज ले जाता है, इसको समझिएगा, खरीदने के बाद बेचारे को कोई मजबूरी आ जाती है या कोई टेंशन ऐसी बन जाती है, या वो जो लेकर आया था वो घर वाले को चीज पसंद नहीं आती। अब ये कहता है कि चीज में क्या करूं, टमाटर में चिकन रही, अच्छी मिसाल आपको चिकन में टमाटर हो रही, खरबूजे भी चिकन रही बन जाता है कस्ता, मैंने शर्म नहीं सर कहता है कि आप में से कोई ये बड़ा मुश्किल है, आप मेरे सामने आया करें, ऐसे हो नहीं सकता कि आप एक मरतबा अगर आप खीरे लेकर आए हो खराब, एक मरतबा तरबूज और खरबूजा लेकर आए, चिकन मुख्य वस्कत की बात शर्म अब रसोड़ा पकड़ा सरेगा तो कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप वाक़िअतन दलेर अल्लाह वाले लोग, बड़ा मुश्किल है। कोई चीज आपने खरीदी, खरीदने के बाद खरीदने वाले को नदामत हो गई तो उसमें कोई मसला हुआ, अब वो चाहता है कि मैं अपनी चीज वापस कर दूं, सौदा खत्म कर दूं, तो जरूरी है कि बेचने वाला भी इस पर क्या हो, राजी हो। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकाला मादिमन, जिस शख्स ने किसी ऐसे मुसलमान से इकाला कर लिया, इकाला का मतलब सौदा कैंसिल कर दिया, तो जो खरीदने की वजह से, कौन सा आदमी जो खरीदने की वजह से नादिमन परेशान है, नादिम है, टेंशन में है कि ये मैंने क्या खरीद लिया, अकाल अल्लाह असरतहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बेचने वाले की लफ्ज़ों को, कमियों को, कोताहियों को हशर के मैदान में माफ करेंगे। आज तूने इसकी नदामत का ख्याल रखा, अल्लाह ताला हशर के मैदान में तुझे नदामत से बचाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी चीज है। आपने सिर्फ उसकी परेशानी खत्म की, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को वहां खत्म करेंगे। तो इससे पता चले कि दुकान के ऊपर जो है लिखिएगा, ये कह दे कि खरीदा हुआ माल खुशी के साथ इंशाअल्लाह वापस भी होगा, तब्दील भी होगा। इस हदीस को मार कर तो कभी न कभी अमल हो जाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। अगर एक आदमी कोई चीज कैंसिल कर देता है, वो वापस कर देता है, मजे की बात ये है, शायद आपने देखा होगा, देखो मेरे कोई दोस्तों ने बताया कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि एक चीज एक आदमी लेकर आया और दूसरा आदमी उसी चीज के लिए 2 महीने सरगर्दा,
अजीब व गरीब मामला है। वो आदमी ندامت की वजह से चीज लेकर आ गया और वहां एक दूसरे आदमी की वही चीज, जैसे यहां से वो चीज आई 5 मिनट के अंदर वो आगे निकल जाती, ये भी होता है। तो तीसरे आदमी के लिए वो एक नई दौर होती है। मेरे अजीज़ों, जो कुछ सुना अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मामलात को साफ कर दे। अल्लाह ताला हमारी तिजारत को पाकीज़ा बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी नस्लों को हराम के एक एक लुक़मे और ज़र्रे से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक बिरहमतिक। थोड़ा सा मकान